اور جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو لکھا ہے کہ اگر کسی کو جو درد گردہ، اب وہ ریح کا درد ہو گردے کا یا یہ کہ پتھری کا درد ہے گردے کا، اس کے لیے بہت نافع ہے 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کے جو ہے وہ پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں اور اپنے بدن پہ پھونکتے رہیں، تو یہ 11 دن پابندی سے کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ درد گردہ سے اس کو نجات دے دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جو کھانا کھاتا تو کھانا کھانے کے وقت میں بہت سی ایسی چیزیں کہ جو جسم کے اوپر جو منفی کو اثر ڈال سکتی ہیں کہ انسان کا معدہ خراب ہو جائے، یا ایسی کوئی چیز کھا رہے جس سے جو جسمانی طور پہ تکلیف ہو، یا وہ خوراک آپ کے لیے نافع نہ ہو، ایسا ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کی زبان میں فوڈ پوائزن لوگ کہہ دیتے یا فوڈ پوائزن ہو گیا، یا اوور ایٹنگ ہونے کی وجہ سے یار یہ پرابلم ہو گیا، تو فرمایا کہ اگر سورہ قریش اس کھانے پہ 1 مرتبہ دم کر کے کھائیں آپ تو کھانے کے کسی قسم کا نقصان نہیں ہوگا، بھلے اس میں کوئی نقصان دہ چیز پڑی ہوئی ہو اور آپ کو پتہ نہ ہو، لیکن 1 مرتبہ سورہ قریش دم کر کے آپ خوراک آپ کو نفع بھی دے گی اور ہر طرح کے مضر اثرات سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ سفر میں جاتے ہیں اور آپ کو اپنی جان مال کا کوئی خطرہ ہے، کوئی ایسا اندیشہ کوئی دشمن نقصان نہ پہنچائے، یا آج کل ہوائی جہازوں کا سفر ہوتا ہے تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار ہوائی جہاز کے حوالے سے کوئی ایسا کریش نہ ہو جائے، کوئی ایسے واقعہ ہو جائے، کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ 101 مرتبہ سورہ قریش پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرے، تھوڑا سا پانی پی لے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سفر میں جائے۔ لیکن جب یہ 101 دفعہ پڑھے اور جب اس مقام پہ پہنچے کہ الذی من جوع و آمنہ من خوف، و آمنہ من خوف جب کہے، اس وقت یہ تصور کرے کہ سفر با حفاظت ہو، اس آیت کے بعد یہ تصور باندھے اور یہ بھی 101 دفعہ پڑھ لے تو انشاءاللہ سفر خیریت سے جائے گا، یہ خیریت سے واپس آئے گا، کسی قسم کی کوئی ہارڈ شپس نہیں ہوگی۔ اور ایک اس کا فائدہ ہے کہ ایک آدمی بے روزگار ہے اور رزق کی تنگی سے پریشان ہے تو یہی صورت 41 مرتبہ پڑھے، 41 مرتبہ پڑھے اور اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں جب پہنچے الذی اطعمہم من جوع، کہ اللہ وہ ذات ہے کہ جو بھوک میں جس سے تمہیں کھانا کھلایا، تو اس آیت میں جب پہنچے اس وقت اپنی مالی تنگی کا تصور باندھے، آمن من خوف پڑھے، اس طرح 41 ٹائم ڈیلی پڑھے تو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور تنگی رزق کی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ یہ اس کا فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی دشمن پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے اور اس کی طرف سے تکلیف کا اندیشہ رہتا ہے تو روزانہ جو ہے 11 مرتبہ اس دشمن کا تصور کر کے اس کو پڑھ لیں، اور جس سمت کی طرف دشمن رہتا ہے اس ڈائریکشن کی طرف 3 دفعہ پھونک دے تو اللہ تبارک و تعالی اس دشمن کے ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ بچوں کو عام طور پہ نظر لگ جاتی ہے، یا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم کسی تقریب میں جا رہے ہیں کہیں بچوں کو نظر نہ لگ جائے، یا بڑا سوچتا ہے کہ مجھے نظر نہ لگ جائے، خواتین بن سج کے جاتی ان کو نظر لگ جاتی ہے، تو لہٰذا ایسا شخص جو گھر سے نکلنے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اپنے آپ پہ دم کر لے، اور یا یہ کہ بچہ ہے تو بچے پہ پڑھ کے دم کر دے، تو اگر نظر لگی ہوئی ہوگی تو وہ ہٹ جائے گی، اور اگر لگی نہیں ہے تو اگر باہر تقریب کے لیے جاتا ہے تو اس کو کسی قسم کی نظر لگے گی نہیں اور وہ محفوظ رہے گا۔ اور عام طور پہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ نظر سے بچنے کا کیا طریقہ ہے، تو یہ ہے کہ سورہ قریش 3 دفعہ روزانہ بچوں کو دم کریں، یعنی جب اسکول بھیج رہے ہیں بچے 3 دفعہ پڑھ کے پھونک دیا کریں، انشاءاللہ خیریت سے جائیں گے، خیریت سے آئیں گے۔ خود بھی انسان جو ہے 3 دفعہ روز پھونک دیا کرے، ہر طرح کی شیطانی اور جو ہے جناتی اور انسانی نظر سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ یہ اس کے فوائد ہیں۔ سبحان اللہ، ہاں بہت قیمتی۔ اور جہاں تک اس کے خواب میں تعبیر کا تعلق ہے تو ایک اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ شخص دیندار ہے تو اس کو حج کی دولت نصیب ہوگی اور جو ہے زیارت حرمین شریفین نصیب ہوگی اس کو، لیکن اگر دیندار نہیں ہے، بے دین ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو ہے رزق کی فراوانی ہوگی لیکن یہ اللہ کا ناشکرہ ہوگا، یا اس رزق کی فراوانی کو شکر نہیں کرے گا، اور ظاہر ہے کہ یہ بھی رزق کی فراوانی اس کے لیے آزمائش بنے گی کیونکہ جب شکر گزار نہیں ہے۔ اور ایک مطلب یہ کہ خواب میں اگر اس کو پڑھا یا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالی رزق کی کشادگی عطا کریں گے، اور یہ محتاجوں غریبوں مسکینوں میں بہت رزق بانٹے گا، غریبوں کو کھلائے گا، بھوکوں کو کھلائے گا، ننگوں کو پہنائے گا، ایسا اللہ اس کو عطا کریں گے۔ اور ایک مطلب یہ کہ اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہے تو قرض کی ادائیگی جو اس کے لیے اللہ آسان کر دیں گے، اور جس کا قرض اتر جائے گا، بھلے اس کو خود اللہ ایسے اسباب پیدا کر دیں کہ یہ قرض اس کو ادا کر دے، اور یا خود جو قرض خواہ ہے وہ خود ہی اس کو معاف کر دے گا کہ بھائی وہ جو تمہارے اوپر قرض ہے میرا، میں دل سے اس کو معاف کرتا ہوں، تو اس طریقے سے اس کو قرض سے نجات ہو جائے گی۔
اور ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی بھی جو سفر آنے والا جو سفر کر رہا ہے یا کرے گا سفر، اس سفر میں اللہ تبارک و تعالی اس کو بھرپور کامیابی دیں گے، گویا کہ سفر میں کامیابی کی بشارت اس کو ملتی ہے۔